حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کو ہم دو حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حصہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارا کاروبار دے رکھا تھا، مال دے رکھا تھا، مویشی دے رکھا تھا، جانور دے رکھا تھا، نیک اولاد دے رکھا تھا۔ دھیرے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے طور پر سب کچھ چھین لیا، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس کو چھین لیتا ہے تو اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا غم ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، کون سی تدابیر کرنا چاہیے، ہم نے کل کے درس میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو دوسرا حصہ ہے ایوب علیہ السلام کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمایا ان کو، مال چھین کر، دولت چھین کر، کاروبار چھین کر، بچوں کو چھین کر، لیکن اور جب یہ صبر کرتے 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 گئے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کو پھر بڑھاتا ہے، دھیرے دھیرے بیمار بنا دیتا ہے۔ ایسا بیمار بناتا ہے کہ بھائی وہ بیماری کے بارے میں اس دور کے حکیموں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس بیماری کے تعلق سے اس دور کے جتنے بھی اطباء تھے کسی کو نہیں پتا ہے، اور بڑھتے جا رہی ہے، تکلیف بڑھتے جا رہی ہے۔ بھائی ایک بیماری ایسی ہے کہ جس میں بیمار تو ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ آرام سے اسے ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں کراہت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بیماری ایسی آئی کہ دوسروں کو کراہت محسوس ہوتی تھی۔ جسم میں کیڑے پڑ رہے ہیں، اب جسم میں کیڑے پڑیں تو کون آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے گا، کون آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا، کون آپ کے ساتھ باتیں کرنا پسند کرے گا، بلکہ یہاں تک لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے کہ آپ سے کہا کہ ایوب اب آپ ہماری بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس قدر کراہت محسوس ہو رہی ہے ایوب علیہ السلام سے، اس طرح نفرت کا اظہار ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام سے، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کو اس بیماری کی وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، اپنی بستی چھوڑنا پڑا، بلکہ اپنے محلے کو، گاؤں کو، بستی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف جانا پڑا، اور جنگل کی طرف جا رہے ہیں تو صرف آپ کی ایک وفادار بیوی آپ کے ساتھ ہے بس۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ بھائی جب انسان بیمار پڑتا ہے تو وہ زمانے کی بیماری تو کیڑوں کی تھی، اور اس زمانے کے اندر بیماریوں کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ کچھ بیماریاں جسمانی بیماری ہوتی ہیں، جیسے کینسر کی شکل میں ہوتی ہے، اور جو ہے ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہوتی ہے، شوگر کی شکل میں ہوتی ہے، کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں، بے شمار بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ذہنی بیماریاں ہیں، اس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور آج کی بلا بدتر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ روحانی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، ہر طرح سے بیماریاں آج انسانوں کو طرف نوچ کھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ جب آ جاتی ہے نا بیماری تو انسان کو کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ جو کچھ اس نے مطلب محنت کرتے 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 پیٹ کو کاٹ کاٹ کچھ پونجی جمع کرتا ہے، اور وہ پونجی ایک بیماری جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بھائی ایک آدمی زندگی بھر پیسے جماتے 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 گھر بناتا ہے، اور ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ بھائی وہ گھر بیچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے باپ کا علاج کراتا ہے، اور علاج کراتے 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 پیسے اتنے پے کرتا ہے کہ گھر بیچ کر، سونا بیچ کر وہ دواخانے کو پیسے حوالے کرتا، والد صاحب کی ڈیڈ باڈی اپنے گھر کو لے کر آتا ہے، بل اتنا بڑا پے کر کے ڈیڈ باڈی اماؤنٹ جو ہے ڈیڈ باڈی واپس لے کر آتا ہے۔ تو بیماری سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر طرح سے اللہ آزمانے والا ہے، اور خاص طور پر بیماریوں کی آزمائش تو اب دن بدن بڑھنے والی ہے۔
آدمی اچھا خاصا چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن وہ اچانک بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بیڈ کا مطلب محتاج بن جاتا ہے، دوسروں کی خدمت کا محتاج بن جاتا ہے، اور ایسے موقع پر ایک آدمی سخت بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، بیماری اس کے لیے آزمائش ہے اور یہ دوسروں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اور سخت بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دھیرے دھیرے دور ہو سکتا۔ بھائی لیٹا ہوا ہے، پیشاب کی بیگ چینج کرنا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو جو ہے کچے کپڑے لے کر جو ہے اس کے منہ کو پوچھنا ہے، اس کے ہاتھوں کو پوچھنا ہے، اس کو کروٹ کر کے اس کی پیٹ کو پوچھنا ہے، ادھر کروٹ کر کے اس کو پیٹ پوچھنا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہ کتنی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، اے اللہ میں ایسی عمر کو پہنچنے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں ہر وقت میں دوسروں کا محتاج بن جاؤں، قدم قدم پہ میں دوسروں کا محتاج بن جاؤں، ایسی عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ دوست جب اتنی بیماری بڑھ گئی تو جیسا کہ امام صاحب نے دوسرے رکعت میں ایوب علیہ السلام کی آیتوں کو آپ نے پڑھا، انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر، اے اللہ بس مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں آپ، یعنی بچے چلے گئے مطلب الحمدللہ کہا، کاروبار چلا گیا الحمدللہ کہا، مویش چلے گئے الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد لوگوں کے تانے سنے، ایوب آپ کے گناہوں کی سزا اللہ دے رہا ہے۔ اب اندازہ لگو کہ نبی کو قوم یہ کہہ رہی کہ آپ کے گناہوں کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے، اور بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ بھائی سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، اکیلے بیوی کے ساتھ جنگل میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ دعا کی، اور آج بھی ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ نے دعا کی، دنیا میں کوئی آپ کو بیماری سے نجات نہیں دلا سکتا تھا، ایک دعا کا جملہ ان کو ماشاءاللہ نجات دلا دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اب آپ کی باتیں ہم نے قبول کر لی ہے، یہاں پر زمین پر پیر مارو، زمین پر پیر مارا، پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اس پانی سے نہا لو، پانی سے نہا لیتے ہیں، اس پانی کو پی لو، پانی پی لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ان کو شفا کامل عطا فرماتا ہے، اور پھر جتنی ان کی پراپرٹی، مال، دولت، کاروبار آپ سے چھین لیا تھا پھر واپس لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے بڑھ کر واپس لوٹاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دعا کی۔ جہاں پر کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا نا وہاں دعا ہمارا سہارا بن جاتی ہے۔ بس وہ ابراہیم آگ میں ڈالے جانے والے ہیں، انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، دنیا بچا نہیں سکتی تھی، اللہ ان کو بچا لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دنیا کچھ نہیں کر سکتی تھی آپ کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک دعا کا چھوٹا ٹکڑا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لے کر آیا۔ گناہ کیا، فلا تقربا هذه الشجرة، جنت میں جھاڑ کے جانے سے منع کیا تھا لیکن وہ کر لیا، پھر وہاں پر کوئی بچا نہیں سکتا تھا آپ کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کا ایک جملہ، ایک دعا ان کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دعا خاص طور پر بیماریوں کے سلسلے میں بہت ہی آج ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل رات میں سوچا کہ بھئی ہم صرف دعائیں اگر ہم بول کے چھوڑیں گے تو لوگ تو سنتے ہیں کہ ہاں یہ دعا پڑھنا چاہیے، لیکن نکل کر جاتے ہیں تو پھر وہ نہ دعا ان کے ہاتھ میں رہتی ہے نہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو کل رات میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا کچھ دعاؤں کا، اور جو ہے دعاؤں کو میں نے یہاں پر عربی دعا بھی رکھا، اس کا رومن بھی دعا بھی رکھی، میں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی رکھا ہے، لگ بھگ 6 دعائیں جو بیماری کی حالت میں پڑھنا چاہیے ان کو میں نے جو ہے یہاں پر لایا ہے۔ کیا دعا ہے ذرا دیکھو آپ، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری برس کی بیماری تھی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں برس سے پناہ مانگتا ہوں، والجنون اور دیوانے پاگل پن سے پناہ مانگتا ہوں، والجزام جزام کی بیماری جس میں انگلیاں جھڑتے رہتے ہیں، پیر کی انگلیاں جھڑتے رہتے ہیں، وہ خطرناک بیماری تھی اس دور کی، اس سے اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ نام لیتے ہیں لیکن آپ کی دعائیں ایسی ہیں کہ بھئی آخر میں جو اللہ کے رسول نے جو ورڈ ایڈ کیا، وَمِن سَجِّ الْأَسْقَامِ،
قیامت تک آنے والی جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہوں گی جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج کہیں بھی نہیں، ان تمام بیماریوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، جتنی بھی بری بیماریاں ہیں، وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، درمیانی ہو، فلاں ہو، وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، اور جو ہے روحانی ہو، کوئی بیماری جو ہمیں تکلیف میں ڈالنے والی ہے نا، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم، مطلب یہاں پر نفسیاتی بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ میں ہر قسم کے غم سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا غم جو چہرے پر نظر آتا ہے، ایسا غم آدمی کو دیکھنے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی انہیں کچھ پرابلم میں ہے، والحزن، ایسا غم جو اندر سے کھائے جاتا ہے، انسان ظاہر تو نہیں کرتا لیکن اندر سے کڑتے جاتا ہے، ایسا غم جس میں رات میں بیدار ہوتا اب آدمی تو پھر اس کو دوبارہ نیند نہیں آتی ہے، ایسا غم جس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، والعجزی، بے بسی، کچھ نہیں کر سکتا میں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عاجزی، بے بسی، یہ مال کی بے بسی ہو سکتی ہے، یہ بیماری کی بے بسی ہو سکتی ہے۔ بھئی یہ مریض میرے والد صاحب ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بس دعا کرو تم لوگ، والعجز، بے بس ہیں، ہم بل پے کر سکتے ہیں لیکن علاج ہم نہیں کر سکتے، بے بسی، والکسل، اور سستی، والبخل، اور بخیلی، والجبن، اور بزدلی، وضلع الدین، اور قرض کے بوجھ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ جتنے بھی مشکلات ہیں سب سے میں پناہ مانگتا ہوں، العفو، میں تیرے رحم و کرم کو مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں، فی دینی، میرے دین کے اندر، وہ دنیایا، اور دنیا کے اندر، واہلی، میرے گھر والوں میں، وہ مالی، میرے کاروبار میں، جائیداد میں، پراپرٹی میں، لین دین میں سب میں تیری عافیت مانگتا ہوں۔ اور پھر بسم اللہ، اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی آدمی روزانہ صبح میں یہ دعا 3 بار پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کی پناہ میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ یہ دعا بھی ہم نے لایا ہے، اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق، اے اللہ وہ کون سی مشکل ہے مجھے نہیں پتا، وہ کون سی بیماریاں وہ مجھے نہیں پتا، وہ کون سی تکلیف ہے مجھے نہیں پتا، جو بھی آ سکتی ہے، یعنی بندہ ایڈوانس میں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ٹھوکر لگ کے بھی انسان کی زندگی اجرن بن سکتی، دوست ایک چھوٹا سا پیر موچ کھا جاتا نا تو زندگی اجرن بن جاتی ہے اس کی، وہ مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے مطلب بھائی کوئی جاتے آتے کوئی مطلب گاڑی کو ایسا لگا کے جاتا ہے، زخم ہو جاتا، زخم مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے چلتے رہتا ہے۔ تو اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق، جتنی بھی مجھے تکلیف پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی، مجھے جو ہے اذیت میں ڈالنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان تمام سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ جو بھی بیمار ہیں ان کے بھی ہمیں دعا دینا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو یہ 6 دعائیں میں نے عربی میں، رومن میں اور ٹرانسلیشن بھی اس میں لکھا ہے، انشاءاللہ میں آج اس کو زراکس کر کے رکھوں گا، عصر کے درس میں آپ جو بھی چاہیں انشاءاللہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ایوب علیہ السلام کو آزمائش سے باہر نکالا ہم کو بھی نکالے گا انشاءاللہ۔ جو بھی اب باری تعالیٰ پریشان حال ہے ان کو پریشان دور فرما، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جن کے والدین، جن کے ماں باپ، جن کے بھائی بہن وہ ایسے ہیں کہ ان کو اس وقت دوسروں کی ضرورت پڑ رہی، اے اللہ ان کو ایسی شفا کامل عطا فرما کہ پھر وہ اکیلے سب کام کر لے سکیں انشاءاللہ۔ جو بھی مشکلات، قرض میں مشکلات میں ہیں، اپنے بچوں کی تکلیف میں ہیں، بیوی بچوں کی تکلیف میں ہیں، ماں باپ کی تکلیف میں ہیں، بھائی بہنوں کی تکلیف میں ہیں، بارے ان تمام کو تکلیف سے محفوظ فرما اور ان کو تکلیف سے آزاد فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔